اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل نہ صرف اس ملک عزیز میں بلکہ پورے کرۂ ارض پہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی نام ہے، کووڈ-19، کرونا۔ ہزاروں زندگیاں اس کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، لاکھوں افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اندیکھے، نظر نہ آنے والا جرثومہ، یہ وہ وائرس ہے جس نے انسان کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ پابند بے بس کر کے اس کے گھروں میں بٹھا دیا۔ نہ کہیں انسان جا سکتا ہے، نہ کہیں سے آ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی وبائیں آئیں۔ کسی وبا میں لاکھوں مرے، کسی میں کروڑوں مرے۔ طاعون کی وبا تھی، اسمال پاکس تھی، اس میں بھی بے شمار دنیا مری۔ فلو جس پہ قابو پا لیا گیا ہے، اسپین میں 1920 میں اس نے تباہی مچا دی تھی۔ طاعون نے تو شہروں کے شہر برباد کیے۔ وبائیں پہلے بھی آتی تھیں، چند دن رہتی تھیں، خود بخود ختم ہو جاتی تھیں۔ پھر ہم نے ویکسینیشن کر لی، چیچک کی بھی کر لی، طاعون کی بھی کر لی، فلو پہ بھی قابو پا لیا۔ فلو ہوتا ہے لیکن وہ کیوریبل ہے۔ تو اب چونکہ میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے، جس کی وجہ سے اب فی الحال اللہ نہ کرے mortality ریٹ ہزاروں میں یا لاکھوں میں نہیں گیا، ابھی چند ہزاروں میں بھی ہے۔ 25-26 ہزار بندے آج کی تاریخ تک اس وبا کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 155، جس کا مفہوم یہ ہے: اور میں تمہیں خوف سے، رنج سے، جانوں سے، مالوں سے، تمہارے ثمرات سے، جانوں اور مالوں کے نقصان سے آزمائش میں ڈالوں گا۔ تو خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے صبر کیا۔ اس آیت نے یہ بات ثابت کر دی کہ کوئی بھی مصیبت آتی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے نا۔ خوشی، غمی، دکھ، تکلیف سب اسی کی دین ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، اس آیت کا اطلاق اس وقت پورے کرۂ ارض پہ ہے۔ اسلام آفاقی مذہب بھی ہے نا، قرآن آفاقی پیغام بھی ہے نا۔ اس وقت تمام کرۂ ارض میرے حساب سے، قرآن کے حساب سے بھی اس آیت کے زیر اثر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بلا وجہ تو کسی کو تکلیف دیتا نہیں۔ کیا یہ ہم انسانوں کو، صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا میں اس وقت، انسان کی بات کر رہا ہوں، یا ایھا الناس جو اس نے بار بار مخاطب کیا اللہ نے، کیا ہمیں یہ ہماری بڑھتی ہوئی سرکشیوں، ناانصافیوں، لالچ، نافرمانیوں کی سزا یا ہلکی سی تنبیہ تو نہیں؟ ہلکی تنبیہ بھی ہوتی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر mortality ریٹ آپ پچھلی صدیوں سے کمپیئر کریں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ کروڑ انسان ان وقتوں میں ان وباؤں کا شکار ہو کے جا چکے ہیں۔ توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ اس سے معافی مانگیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ کیوں؟
اللہ کا ایک یہ بھی فرمان ہے، میں کچھ نہیں کرتا مگر جیسا تو گمان کر۔ انسان جیسا جیسا گمان کرتا گیا اپنی برائیوں میں، بدعمالیوں میں، نافرمانیوں میں، ویسا ویسا اس کو ملتا گیا، تو پھر تنبیہ بھی تو ملتی ہے نا، رسی کھینچی بھی تو جاتی ہے نا۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہو گئی۔ ہماری عبادات کے سلسلے میں اب مسجد میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ نماز کی پابندی ختم کرائی جائے، جماعت کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لوگ نہ جائیں، سنتوں کی ادائیگی گھر پڑھیں کریں، گھر پہ جا کے پڑھیں، یہ سبھی کہا جا رہا ہے۔ کئی جگہوں پہ مسجدیں بند بھی کی گئی ہیں۔ حضرت سنتے پڑھنا اگر سنت ہے نا تو جان بچانا فرض ہے، اور فرض ہمیشہ پہلے پورے کیے جاتے ہیں، فرائض کی ادائیگی پہلے ہوتی ہے۔ تو صحیح المسلم کی حدیث نمبر 1497، 1498، 1499، 1500 اور 1501، یہ 5-6 حدیثیں ہیں جو تقریباً اسی متعلق ہے کہ کہیں کسی جگہ اگر وبا ہو تو آپ کیا کرو۔ جس علاقے میں وبا ہے وہیں ٹھہرے رہو، باہر مت نکلو۔ جس علاقے میں اگر وبا ہے آپ باہر ہو تو اس کے اندر نہ جاؤ۔ اور ساتھ اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے بار بار صبر کرو۔ خوشخبری ان کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا، خوش قسمتی ان کے لیے ہے جنہیں اللہ کو یاد کیا، اپنے آپ کو سدھارا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، آئندہ سے نہ کرنے کی توبہ کی۔ اے انسان یاد رکھنا، حالات جس نہج پر جا رہے تھے اس وبا سے آنے کی پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ ڈر تھا کہ کرہ ارض پہ ریڈ کارپٹ نہ بچ جائے، اور وہ ریڈ کارپٹ انسانی خون سے بنا ہو، اور اس گندگی کو صاف کرتے کرتے کتنی نسلیں تباہ ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کو چھوٹی سی تنبیہ ہے، بالکل ایسے جیسے کہ اس کو کہا جاتا ہے او ہلو ہوش کر بھائی، دھیان نال ایزی، تو یہ بھی تنبیہ کہہ سکتے ہیں۔ عذاب ان سے پوچھے جن پہ آئے تھے، ان قوموں سے کون سوال کرے جن پہ آئے تھے کہ حساب کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگی ہے، اور یاد رکھیے جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں ان پہ منوان عمل کیجیے۔ گھر میں نماز ادا کریں، آپ نے اللہ کے لیے نماز ادا کرنی ہے نا، کسی مسجد کے مولوی کے لیے تو نہیں کرنی، اپنے گھر میں ادا کریں۔ جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ اپنے گھر میں مقید ہو جائیں، وہیں پہ علاج کریں۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس سلسلے میں بہت سے لوگ بول رہے ہیں، میں بھی بول دیتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے وہی ہے کہ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، ماہرین کہتے ہیں کم از کم 20 سیکنڈ دھوئیں، اور صابن سے بہترین سینیٹائزر کوئی نہیں ہے، سب سے بیسٹ چیز ہے صابن۔ آپ اتنے مہنگے سینیٹائزر مت خریدیں، صابن دا بیسٹ۔ کم از کم 20 سیکنڈ دھوئے، یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کیسے دھل رہے ہیں، یہاں پہ بھی اچھی طرح انگلیوں کے درمیان جس طرح آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بچت ہو سکتی ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایئر بورن نہیں ہے، یہ ڈراپلیٹ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں پہ لگے گا، آپ کا ہاتھ منہ ناک یا آنکھوں پہ لگے گا تو یہ کنورٹ ہو جائے گا، اور اس کو ہوسٹ چاہیے۔ یہ وہ وائرس ہے جو خود زندہ نہیں ہوتا لیکن اس کو ہوسٹ چاہیے۔ اگر جیسے یہ انسانی
جسم میں داخل ہوگا یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ہزاروں اپنے جیسے مزید وائرس پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ ماسک کا استعمال، یہ کہا جاتا ہے نا کہ صرف ان کے لیے جو انفیکٹڈ ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، جو نان انفیکٹڈ ہیں ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی سے بات کر رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں تو اگر کوئی انفیکٹڈ پیشنٹ اس کے پاس سے آ گیا، اس نے چھینک لیا جیسی بات ہو گئی، وہ بچے رہیں، اس سے بات کے دوران کوئی آپ کے پاس نہ آ جائے، آپ اس سے بچے رہیں گے۔ ایک دوسرے سے فاصلے پہ بیٹھیے، اتنے فاصلے پہ بیٹھیے کہ اگر آپ زور سے چھینک مارتے ہیں تو اس کی آواز، اس کی یعنی کہ وہ جو ہے تھرو وہ وہاں تک مت پہنچے۔ اور دوسرا اس سلسلے میں، کیونکہ اس کا علاج کوئی نہیں، اس کا علاج بالکل بھی نہیں ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، یہ آپ کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے نا، یہ ہی اس کو ختم کرتی ہے۔ 2 سے 14 دن کا ٹائم بتایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل شاہدرہ کے ایم ایس ڈاکٹر شاہد اقبال قریشی صاحب ہیں۔ ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ امیونٹی بڑھانے کے لیے، امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے ہم کون کون سی خوراک استعمال کریں، کون کون سی چیزیں زیادہ کھائیں۔ یہ تھے ڈاکٹر شاہد اقبال قریشی۔ اب پھر وہی بات آ گئی کہ ساری احتیاطی آپ لازم کیجئے۔ انسان اپنی چالیں چلتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں اپنی چال چلتا ہوں۔ اس چیز پہ غور کیجئے کہ ہم کس آزمائش میں ہیں۔ سزا نہ ماننا بھی، اب اس کو سزا نہ سمجھیے، چھوٹی سی تنبیہ سمجھ لیجئے۔ سمجھ لیجئے اللہ نے بھی تنبیہ کی ہے تو ٹھٹک جائیے، رک جائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو آباد رکھے اور اس طرح کی تمام وباؤں سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔